سورہ تغابن کا ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں سورہ تغابن کو ہم اپنی آسانی کے لیے 4 حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہے آیات نمبر 1 سے لے کے 7 تک۔ اس کے اندر ایمانیات ثلاثہ کا بہت ہی زوردار بیان ہے، خاص طور پہ جیسے آج میں نے آپ کے سامنے 4 آیتیں پڑھی ہیں، یہ 4 آیتیں تو اس کی سب سے پروفاؤنڈ آیتیں ہیں۔ میرا شروع میں ارادہ یہ تھا کہ کیونکہ یہ تفسیر القرآن کا سیشن ہے تو میں اس میں ذرا جلدی سے گزروں گا، لیکن آپ یقین جانیے کہ ان 4 آیتوں کے اوپر میں نے پورا ہفتہ لگا دیا ہے۔ اتنی اس کے اندر گہرائی اور اتنی اس کے اندر خوبصورتی ہے کہ دل ہی نہیں چاہ رہا کہ ان کے اوپر بہت تیزی سے گزرے۔ تو اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ ابتدا کی جو آیات ہیں سورہ تغابن کی اور سورہ حدید کی، شاید ہم اس کے اوپر تھوڑا سا وقت لیں، لیکن بعد میں پھر ہم تھوڑا سا تیز پڑھیں گے تاکہ ہم اپنا جو سلیبس ہے اس رمضان کا وہ مکمل کر سکیں۔ یہ جو ابتدائی آیات ہوتی ہیں بڑی بڑی صورتوں کی، سورہ آل عمران کو دیکھ لیں، سورہ بقرہ کو دیکھ لیں، یہ ابتدائی آیات ہوتی ہیں یہ بہت زوردار ہوتی ہیں، اس لیے ان کا ایک نام ہے باقاعدہ، تفسیر کے علم کے اندر ان کو فواتح سورہ کہا جاتا ہے، یعنی جہاں سے صورتیں شروع ہو رہی ہیں، اور جب یہ بڑی صورتیں یا جس طرح کی صورتیں ہم ابھی پڑھ رہے ہیں جب یہ ختم ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر ایک بہت ہی جامع سمری آتی ہے جس کا بھی ایک نام ہے خواتین۔ تو یہ جو فواتح ہے اور خواتین ہے یہ اپنے اندر بہت ہی زوردار مضامین اور بہت ہی کمپریہنسو ٹیچنگز رکھتی ہیں، اس لیے آج غالباً ہم 4 آیتوں سے زیادہ نہیں کر سکیں گے، اور ان 4 آیتوں میں صرف ایمان باللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس طرح کی صورتوں میں اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں تو اس کی عظمت کا ایک انسان ادراک تک نہیں کر سکتا۔ جتنی گہرائی کے اندر آپ جا کے ان آیتوں کو پڑھیں گے اتنا ہی آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے سربسجود ہو جائے گا، آپ کا دل جو ہے وہ خشوع اور خضوع میں چلا جائے گا۔ اس لیے یہ 4 آیتیں جو ہے جو ایمان باللہ کے اوپر ہے، یا ہمارا آج کا ارادہ ہے ان کو ختم کرنے کا، اس کے بعد جو 3 آیتیں ہیں پہلے حصے کی، اس میں باقی 2 ایمانیات کا ذکر ہے، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ، اور یہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ یہ آپس میں ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ آپ کو ایسا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سا موضوع شروع ہوا کون سا موضوع ختم ہو گیا۔ پھر آیات 8 سے لے کے 10 یہ دوسرا حصہ آپ کر لیں سورہ تغابن کا، جس میں ایمان کی اب دعوت دی جا رہی ہے، کیونکہ منافق بھی موجود ہیں سامنے، اور جو کمزور ایمان والے ہیں ان کو ابھارا جا رہا ہے، ان سے بہت ساری ریکوائرمنٹس ہے جہاد کی، قتال کی، انفاق کی، تو ان کو ایک زوردار دعوت دی جا رہی ہے دوبارہ سے۔ پھر آیات نمبر 11 سے 15 یہ تیسرا حصہ جو ہوگا، اس میں ایمان کا آپ کے کردار کے اوپر کیا اثر پڑا، یہ ہے اصل چیز کہ ایمان کا دعویٰ تو میں کر دوں لیکن میرے کردار کے اندر کیا تبدیلی آ گئی اس سے، یہ حصہ جو ہے یہ اس کے اوپر بات کرے گا۔ اور پھر آیات نمبر 16 سے لے کے 18 کہ اگر ایمان کا تم نے دعویٰ کر دیا ہے تو اب اس کے تقاضے پورے کرو، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے انفاق کرنا ہے، تم نے جہاد کرنا ہے، تم نے بے چوں چرا رسول کی بات ماننی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے جو شریعت نازل ہو رہی ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ تقاضے ان کو تم اب پورے کرو۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک بریف انٹروڈکشن رکھا، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ تغابن کی تقسیم رکھ دی۔ اب اللہ کا نام لے کے ہم اس کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا ابتدائی آیتیں جو ہیں وہ بہت پروفاؤنڈ ہیں، تو ان کے اوپر شاید ہمیں تھوڑا سا وقت لگانا پڑے، لیکن زیادہ تر موضوعات میں آپ لوگوں کے سامنے کئی مرتبہ پیش کر چکا ہوں، تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تھوڑا سا اشارہ کرتا رہوں گا آپ لوگوں کو کہ یہ موضوع ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن کچھ نئے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اس طرح کے سیشنز میں، تو تھوڑا سا تو ہمیں اس کے اوپر وقت لگانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ قرآن کے اندر 5 صورتیں ہیں ایسی جو اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ 5 صورتوں میں سے 2 صورتیں تو ہم پڑھیں گے، سورہ حدید اور سورہ تغابن۔ اس کے علاوہ سورۃ الحشر کے اندر یہ تسبیح جو ہے اللہ کی خواتین میں بھی آئی ہے اور فواتح میں بھی آئی ہے، یعنی کہ ابتدا بھی ایسے ہوئی ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اور اختتام بھی ہو رہا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اور اس کے بعد پھر سورہ صف اور سورہ جمعہ، یعنی کہ یہ 5 صورتیں ہیں جو کہ قرآن کی تفسیر کی زبان میں المسبحات کہلاتی ہیں، یعنی وہ صورتیں جو اللہ کی تسبیح سے شروع ہو رہی ہیں۔ اور اس کے اندر اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو 6 دفعہ اس کے اندر یہ لفظ آیا کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کی ہر اس شے نے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ اس میں جو تسبیح کا لفظ ہے، دیکھیں جو ہم نے ابھی پڑھا سورہ تغابن میں، وہ ہے یسبحو۔ یسبحو جو ہے
یہ عربی گرامر کے لحاظ سے مضارع کا صیغہ ہے. مضارع کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پریزنٹ بھی ہے اور اس کے اندر فیوچر بھی ہے. یعنی اس کا ترجمہ آپ اس طرح سے کریں کہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور کرتی رہے گی ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. لیکن سورہ حدید جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی تو اس میں یہ ابتدا ہو رہی ہے سورہ کی سبح للہ ما فی السماوات والارض. سبح ماضی کا صیغہ ہے، یعنی کہ اللہ کی تسبیح بیان کی ہر اس شے نے جو آسمان اور زمین میں ہے. تو جب آپ اس کو ملائیں گے تو ایک انتہائی خوبصورت بیلنس آپ کے سامنے آئے گا کہ المسبحات کے اندر 6 دفعہ تسبیح کا لفظ آیا ہے، 3 دفعہ ماضی کے صیغے میں آیا ہے اور 3 دفعہ مضارع کے صیغے میں آیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اللہ کی جو تسبیح ہے وہ ٹائم سے ماورا ہے، خواہ ماضی ہو یا پریزنٹ ہو یا فیوچر ہو. اللہ کی تسبیح یہ کائنات بیان کرتی آ رہی ہے، کرتی رہے گی، اس کا ٹائم سے کوئی تعلق نہیں. اس کے بعد آپ جب یہ دیکھیں گے اس کے فوراً بعد یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے. یہ تو ایک ایسی آیت ہے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ رات کے مراقبے کر دیں کہ آسمان اور زمین میں ایک تو اشیاء کیا کیا ہیں، وہ کس طریقے سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. لیکن مختصراً یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کے علاوہ اور اسپیس ہے کیا؟ جو اسپیس ہم ڈسکور کر چکے ہیں وہ یہی ہے، آسمان ہے اور زمین ہے. یعنی کہ اللہ کی جو تسبیح ہے یہ اسپیس سے بھی ماورا ہے، یعنی کہ ٹائم اور اسپیس ہر طریقے سے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے. اس کو نہایت ہی خوبصورتی سے امام رازی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ جا فی بعض الفواتح سبح علی لفظ الماضی. کچھ فواتح ایسی ہیں، یعنی کہ کچھ صورتیں کے ابتدا میں ایسی آیتیں ہیں جو کہ ماضی کے صیغے میں تسبیح کا استعمال کرتی ہیں. وفی بعضها علی لفظ المضارع، اور بعض ہے جو مضارع کے لفظ میں آتی ہیں. وذالک اشارۃ الی ان کون هذه الاشیاء مسبحۃ غیر مختص بوقت دون وقت. تو یہ بات اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کی یہ جو ساری اشیاء ہیں یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، یہ وقت سے بالکل ماورا ہے، ہر وقت جو ہے اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے. بل ہی کانت مسبحۃ ابدا فی الماضی، یہ اللہ کی تسبیح ہمیشہ سے ماضی میں بیان کرتی آ رہی ہیں. وتکون مسبحۃ ابدا فی المستقبل، اور یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہیں گی مستقبل میں ہمیشہ ہمیشہ. یہ امام راضی لکھتے ہیں اس کے اوپر. اب آ جائیں جناب کی جو اتنی یہ زوردار چیز ہے تسبیح، تو یہ چیز ہے کیا؟ تسبیح کا جو لفظ یہ جو ہے یہ سبحہ سے نکلا ہے، یا سبحن آپ سمجھیں کہ اس کا بیسک اس کا ناؤن ہے. اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں پانی کے اندر تیرنا. اگر عربی زبان میں کہا جائے سبح رجل فی النہر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آدمی پانی میں تیرا. لیکن ایک اور چیز اس کے اندر بڑی خوبصورت ہے، اور یہ اگین امام راغب اصفہانی نے اپنی ڈکشنری میں لکھا ہے کہ 2 طریقے کی سوئمنگ ہو سکتی ہے پانی کے اندر. ایک ہے العوم الجری فی الماء مع الانغماس، آپ پانی میں تیر رہے ہیں لیکن انڈر واٹر بھی چلے جاتے ہیں، انغماس بھی کر لیتے ہیں، آپ ڈائیو انٹو بھی کر لیتے ہیں، ڈائیو انٹو واٹر بھی کر لیتے ہیں. اس کو عربی زبان میں عوم کہتے ہیں. بس سباحہ، لیکن سباحہ کیا ہے؟ الجری فوقہ من غیر الانغماس، آپ سوئم کر رہے ہیں پانی میں ڈوبے بغیر اور آپ اس کی سطح کے اوپر ہی ہیں، یعنی کہ آپ فلوٹ کر رہے ہیں. انہی معنوں کے اندر، بالکل اپنے بنیادی معنوں کے اندر، یہ قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے تمام اجرام فلکی کے لیے. سورج، چاند اور ستارے، ان سب کے متعلق قرآن کہتا ہے کل فی فلکی یسبحون. یہ ساری کی ساری جو شے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ سارے کے سارے ایک آربٹ کے اندر تیر رہے ہیں، فلوٹ کر رہے ہیں. اور آپ یقین جانیں یہ اتنی مارکت العارہ آیت ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بات کریں گے. پچھلے رمضان میں ہم نے کی بھی ہوگی، کیونکہ یہ سورہ یاسین کی آیت ہے کہ اس وقت جو ہماری سائنس اور ہمارا علم نے ہمیں ان آربٹ کے اندر ان کی جو موشن بتایا ہے، اس کے لیے سب سے قریبی جو لفظ ہے وہ فلوٹ ہے. جس طرح پانی میں کوئی چیز فلوٹ کرتی ہے، اس طریقے سے یہ چیزیں اپنے یہ اجرام فلکی، یہ بڑے بڑے چاند، سورج اور ستارے اور پلانٹ جو ہیں، یہ اس طریقے سے اپنے آربٹس کے اندر چل رہے ہیں جیسے کوئی فلوٹ کر رہا ہے. اور آپ لوگوں کے علم میں شاید یہ بات ہوگی کہ اسپیس میں جو بھی ایسٹروناٹس بھیجے جاتے ہیں ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہ اسپیس واک کریں گے، کس طریقے سے وہ اسپیس میں جا کے مختلف ٹولز یوز کریں گے، مختلف کام کریں گے، تو وہ بھی انڈر واٹر دی جاتی ہے تاکہ ان کو فلوٹ کرنے کا ایک تجربہ ہو جائے اور وہاں پر ان کی ٹریننگ ہو جائے.
تو یہاں پر ایک طریقے سے یہ ایک نہایت ہی مارکۃ العارا لفظ ہے جو قرآن نے اختیار کیا ہے. قرآن کی جو زبان ہے وہ ایک معجزہ ہے. قرآن کی جو زبان ہے وہ عام عربی زبان نہیں ہے. اس کو جاننے کے لیے کسی کو صرف یہی کرنا کافی نہیں کہ وہ عربی زبان جانے، بلکہ اس کو بڑی محنت کرنی پڑے گی یہ جاننے کے لیے کہ اس دور میں عرب کون سی زبان بولتے تھے، اور اس کے بعد جا کے وہ یہ دیکھے کہ قرآن نے کیا زبان استعمال کی ہے. تو اصل میں اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں پانی میں فلوٹ کرنا، یعنی کہ اپنی سطح کو برقرار رکھنا. لیکن جب یہ لفظ سبحہ بنتا ہے، یعنی سبحہ سے سبحہ بنتا ہے، ایک دوسرے باب میں جاتا ہے، فعل یفعل باب تفعیل میں جاتا ہے، تو اس کے معنی ریورس ہو جاتے ہیں. یہ لازم سے متعدی ہو جاتا ہے، یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو تیرانا ایسا کہ وہ اپنی سطح کو برقرار رکھے. تو یہاں پر تسبیح کے معنی یہ ہوئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے اس کو اس پر رکھیں، اس کو اسی مقام پر رکھیں، نہ تو کسی شے کو اٹھائیں اور اس کو اللہ کے مقام تک پہنچا دیں، یہ بھی تسبیح نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے مقام کو نیچے لے کر آ جائیں اور اس کو وہ صفات عطا کرنا شروع کر دیں جو کہ اس کے شائع نشان نہیں ہے. جیسے کہ اگر ایک آدمی پانی کے اندر تیرنا چھوڑ دے تو وہ جس طرح ڈوب جاتا ہے، نیچے آ جاتا ہے، اس طرح سے آپ اللہ کے جو صفات ہیں، اللہ کا جو تصور ہے وہ نیچے مت لے کر آ جائیں. یہ لفظ تسبیح کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان صفات سے پکارا جائے جو صفات اس کے لائق ہیں، جو صفات اس کے لائق نہیں ہیں وہ ہٹا دیں، وہ اپنے کانسیپٹ سے ہٹا دیں. اس ہٹانے کو کہتے ہیں تسبیح. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ تسبیح کی جو ڈیفینیشن آپ کو شریعت میں ملے گی وہ کیا ہے؟ تنزیہ اللہ تعالی عن کل ما لا ينبغي له ان يوصف به، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ٹرانسینڈنس، اس کی بلندی، اس کا اعلیٰ ہونا بیان کریں ہر اس چیز سے جو کہ اس کے لائق نہیں ہے. جو چیز اس کے لائق نہیں ہے اور اس سے اس کو نسبت دی جائے آپ اس کا انکار کریں، یہ ہے تسبیح. سبحانہ فی اللغت تنزیہ اللہ تعالی عز و جل عن السوء، ہر بری صفت سے اللہ تعالیٰ کو ماورا کر دینا. تنزیہ کا مطلب ہے ٹرانسینڈنس، اوپر لے جانا، اس کو اعلیٰ بیان کرنا کسی بھی کمزوری سے، کسی بھی برائی سے، یہ تسبیح ہے. تنزیہ کا لفظ میں آپ کے سامنے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ٹرانسینڈنس کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اصل میں یہی صحیح ترجمہ ہے تسبیح کا. تو تنزیہ کے لیے جو ہماری لغت ہے وہ یہ کہتی ہے ہوا اجلال اللہ و تعظیمہ عن کل ما لا یلیق به شرعا. آپ سب سے پہلے تو اللہ کی جلالت اور اس کی عظمت بیان کریں ہر اس چیز سے جو کہ اس کے لائق نہیں ہے، مع اثبات الکمال المطلق لہ تعالی، اور پھر آپ اللہ کو وہ صفات دیں جو اس کے کمال کے لائق. یعنی کہ اسلام کے آنے سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے لوگ خدا کو مانتے تھے. آپ جانتے ہیں، یہ آپ کے سامنے میں کئی دفعہ رکھ چکا ہوں کہ عرب بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی صفات وابستہ کرتے تھے جو اس کے لائق نہیں ہے. وہ کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو اپنا ولی بنا رکھا ہے جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اختیارات دے دی ہیں، ان اولیاء کے بغیر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے. یا عیسائیوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے. یا پھر ہم جیسے پرانے دور کے مذاہب میں جاتے ہیں تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ خدا کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں. خدا جو ہے وہ وشنو بھی ہے، خدا جو ہے برہما بھی ہے، اور وہ شیو بھی ہے. یا جس طریقے سے پھر آپ یونانی فلسفے میں جاتے ہیں یا یونانی دیومالائی داستانوں میں جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک تو آسمان کا خدا ہے، ایک زمین کا خدا ہے. یہ خدا آپس میں لڑ بھی رہے ہیں، انسانوں کی طرح سے یہ شادیاں بھی کر رہے ہیں، ان کے بچے بھی ہو رہے ہیں. یہ وہ سارے کے سارے تصورات تھے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، جو پریویلنگ تھے. یعنی کہ توحید خالص اس وقت دنیا سے اٹھ چکی تھی. جو سب سے قریبی مذہب تھا عیسائیت، اس نے بھی اللہ کے تصور کو ایک تین خداؤں کے تصور میں بدل دیا تھا، جس کو کہ ٹرینٹی کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اپنی تسبیح بیان کر رہا ہے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ خدا جو ہے انسانوں کی طرح کی کمزوریاں نہیں رکھتا. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، یہ سبحان کا لفظ تسبیح کا لفظ ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ پاک ہے، وہ بلند ہے اس کمزوری سے کہ اس کو بیٹے کی حاجت ہو. اور اسی طرح سے انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے خدا ہیں. ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کیا دوسرے خدا بھی ہیں. اللہ کی تسبیح بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ اس شرک سے بہت اوپر ہے. یعنی ان آیات سے جو بات ثابت ہوئی وہ یہ کہ شرک کی جو ضد ہے وہ تسبیح ہے. شرک کی جو ضد ہے
توحید ہم اس کو کہتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کی تسبیح اصل میں شرک کی صحیح ضد ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اس آیت میں کیا ہے، بالکل واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے، ام لہم الہ غیر اللہ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا لیے ہیں، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ میں دوبارہ مختصراً آپ کے سامنے رکھ دوں کہ تسبیح کا مطلب ہے ٹو ڈکلیئر دی پرفیکشن آف اللہ، اللہ کی پرفیکشن بیان کر رہے ہیں، یہ بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اس کو ایک اور طریقے سے دیکھ لیجئے کہ اگر آپ اپنے ذہن کے اندر کمزوریاں لے کر آئیں اور ساتھ میں آپ یہ کہنا شروع کرتے ہیں یہ کمزوری اللہ میں نہیں ہے، یہ کمزوری اللہ میں نہیں ہے، تو یہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ جیسے آپ یہ کہہ دیں کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ تو نیند آتی ہے نہ تو اس کو اونگ آتی ہے، آپ نے کیا کیا کمزوری بیان کی، پھر آپ نے اس کی نگیشن کر دی، یہ تسبیح ہے۔ آپ نے کہا وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، نہیں، پاک ہو اس بات سے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ آپ جتنے بھی نیگیٹو اسپیکٹس ہیں ان کو کاؤنٹ کر کے اور کہتے ہیں یہ سب اللہ میں نہیں ہے، وہ صفات لا یلیق بہ، جو کہ اس کے لائق نہیں ہے، وہ صفات بیان کر کے جب آپ اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں تو یہ تسبیح ہے۔ یعنی کہ یہ ایک نیگیٹو تھیولوجی ہے۔ یعنی اگر آپ فلسفے میں جائیں گے یا تھیولوجی میں جائیں گے تو کہتے ہیں اللہ کو سمجھنے کے، خدا کو سمجھنے کے دو طریقے ہیں، ایک نیگیٹو تھیولوجی ہے اور ایک پازیٹیو تھیولوجی ہے۔ نیگیٹو تھیولوجی یہ ہے کہ آپ جانیں کہ کیا چیز اس میں نہیں ہے، اور پازیٹیو تھیولوجی یہ ہے کہ آپ جانیں کیا چیز اس میں ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن بھی ایگزیکٹلی اللہ کا تعارف ایسے ہی کراتا ہے۔ تو نیگیٹو تھیولوجی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، جس طرح سے سورہ تغابن شروع ہوئی ہے کہ تسبیح تو یہ ساری کی ساری کائنات بیان کر رہی ہے، تم انسان کو اس تسبیح کا ادراک کیسے ہوگا، تم کیسے اس نتیجے تک پہنچو گے جو نتیجہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے، کیونکہ انسان نے تو ہمیشہ سے شرک ہی کیا اللہ کے ذات کے ساتھ، لیکن وہ کیا طریقہ ہے جس سے کہ تم اللہ کی تسبیح تک پہنچ سکتے ہو، خود کیسے تمہیں اس کا ادراک ہوگا۔ یہ وہ تصور ہے جو کہ انسان کے انٹلیکٹ کو، انسان کے ذہن کو اپیل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنے ذہن سے غور کرو، سوچو اور سمجھو، اپنی عقل کا استعمال کرو، اور پھر اس کائنات کے اوپر غور کرو کہ کیا خدا کے سوا کوئی خدا ہے۔ یہ قرآن کی ایک بہت ہی ریگولر تھیم ہے، اور اس کے لیے جو سب سے خوبصورت مقام ہے، میں کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، وہ مقام ہے سورہ آل عمران کا آخری رکوع۔ خواتین میں سے یعنی کہ آخر کا جو حصہ ہوتا ہے صورتوں کا، وہ بہت پاورفل ہوتا ہے۔ تو اس میں جس طرح بیان کیا گیا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں میں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، خواہ وہ کھڑے ہوئے ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، یا وہ کروٹ سے لیٹے ہوئے ہوں۔ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ یتفکرون، وہ غور و فکر کر رہے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں۔ جب انہوں نے غور و فکر کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میرے رب تو نے اس کو عبث نہیں پیدا کیا، یہ باطل نہیں ہے، یہ کوئی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی کھلونا نہیں ہے جو تو نے بنا دیا، یہ بہت با مقصد تخلیق ہے۔ سبحانک، تو پاک ہے، تیری پاکی ہے، تیری تسبیح ہے۔ دیکھیں عقل اور فکر سے غور کر کے اللہ تک پہنچے، جو پہلا لفظ منہ سے نکلا وہ کیا تھا؟ سبحانک۔ تو جب اس کائنات کے اوپر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ کائنات خود سے یہ بتا رہی ہے کہ اس کا بنانے والا پرفیکٹ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی۔ یہ تسبیح آسمان اور زمین کیسے بیان کر رہی ہے، یا کیونکہ جو الفاظ ہیں کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یعنی کہ تسبیح کا جو فاعل ہے وہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے۔ میں اور آپ کا بھی ذکر بھی نہیں آیا ہے، میرا اور آپ کا ذکر جب آپ یہ بات سمجھ لیں گے کہ ابھی یہاں پر بات آسمان اور زمین کی ہو رہی ہے، میری اور آپ کی بات نہیں ہو رہی۔ میری اور آپ کی جب بات شروع ہوگی تو یہ تسبیح کس طرح سے جا کے اس سے انٹرلنک ہوگی، تو آپ کا ذہن ہی کھل کر رہ جائے گا کیا ابتدا ہے یہ سورہ تغابن کی۔ دیکھیں یہ بات کہ اللہ کی جو تسبیح آسمان اور زمین کیسے کر رہی ہے، قرآن دوسری جگہوں کے اوپر ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر بتاتا ہے۔ جیسے یہ سورہ اسراء ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ کی تسبیح بیان کی ہر اس شے نے جو آسمانوں، سات آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے۔ آسمانوں اور زمین نے بھی تسبیح بیان کی اور جو کچھ اس کے اندر ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے
جو اس کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو اس کی حمد کے ساتھ. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ اس کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا غَفُورًا، وہ بہت ہی حلیم ہے اور بہت معاف کرنے والا ہے. سورہ نور کے اندر آپ دیکھیں یہی موضوع دوبارہ سے آیا ہے. اور یہ جو پرندے ہیں اپنا پر پھیلائے ہوئے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ان میں سے ہر کوئی اپنی صلات یعنی اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ جانتا ہے. واللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. تو اس لیے یہاں پر دو باتیں آ گئیں. ایک تو یہ کہ ہر شے جو ہے تسبیح بیان کر رہی ہے، کچھ تسبیح اس کی ہم سمجھ پاتے ہیں، کچھ اس کی ہم نہیں سمجھ پاتے. اس لیے جو ہمارے علماء ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ تفسیر عثیمین ہے جس میں کہا ہے، یہ مجھے بہت خوبصورت لگا یہ جملہ پورا، اس لیے میں یہ لے کر آیا آپ کے لیے. یسبح اللہ بلسان الحال و بلسان المقال، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے ہر چیز اپنے حال کی زبان سے، جس طرح سے وہ تخلیق ہوئی ہوئی ہے، جس طرح سے وہ کام کر رہی ہے، اس کے اندر جو ڈیزائن موجود ہے، اس کے اندر جو سسٹم موجود ہے، اور جس طریقے سے وہ ایک سسٹم کو فالو کر رہی ہے، یہ اس کا زبان حال ہے. وہ خود سے بتا رہی ہے وہ کتنی پرفیکٹ، وہ خود کتنی پرفیکٹ ہے، اس کا بنانے والا کتنا پرفیکٹ ہے. یعنی کہ اگر کوئی آرٹسٹ ایک بہت ہی خوبصورت پینٹنگ بناتا ہے تو وہ پینٹنگ زبان حال سے یہ بات بیان کر رہی ہے کیا اس کا بنانے والا بہت ہی زبردست آرٹسٹ ہے. اور دوسرے ہر چیز اپنی زبان مقال یعنی کہ اپنے قول سے بھی تسبیح بیان کر رہی ہے. وہ تسبیح ہم نہیں سمجھتے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کو کوئی زبان بھی دی ہوئی ہو جس زبان سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہو، لیکن ہم نہیں سمجھ رہے. لیکن جو تسبیح ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ اس کریشن کے اندر اتنا زبردست ڈیزائن موجود ہے، اس کے اندر اتنا زبردست بیلنس موجود ہے. وَوَضَعَ الْمِيزَان کے الفاظ جو سورہ رحمان کے ہم نے پڑھے تھے کہ ایک نہایت بیلنس کے ساتھ یہ پوری کائنات کام کر رہی ہے. اس کے اوپر میں نے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بڑے ڈیٹیل سیشنز کرنے ہیں کریشن کے اوپر، جس کے اندر آج کی سائنس آپ کو یہ بتاتی ہے کہ مختلف فورسز جو کائنات کے اوپر کام کر رہی ہیں اس کے اندر اتنا بیلنس ہے کہ 10⁻⁻100 میں بھی اگر ڈفرنس آ جائے تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی. یہ جو ویک اور اسٹرانگ نیوکلیر فورسز ہیں، یہ جو آپ کی گریویٹی اور یہ جو ریپلجن کی فورسز ہیں، یہ جو الیکٹرو میگنیٹک فورسز ہیں، ان کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے، اس ریلیشن شپ میں اگر 10⁻⁻100 کا بھی فرق آ جائے تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی. تو اتنا کرٹیکل بیلنس کیسے آ گیا؟ کس نے قائم کیا؟ یہ اپنے زبان حال سے بتا رہے ہیں کہ اس کا بنانے والا، اس کا جو کریٹر ہے وہ بہت پرفیکٹ ہے. یہ اللہ کی تسبیح ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں تفسیر عثیمین کے اندر کہ یسبح اللہ بلسان الحال و بلسان المقال، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اپنی زبان حال سے یا اپنے زبان قال سے. الا الکافر، سوائے کافر کے، کافر انکار کر دیتا ہے. فإنه یسبح اللہ بلسان الحال، حالانکہ کافر یہ بات جانتا نہیں کہ وہ اپنے زبان حال سے ابھی بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. جس طرح سے اس کا جسم کام کر رہا ہے، جس طرح سے اس کے اعضاء کام کر رہے ہیں، اگر وہ اپنے اندر جھانک کے دیکھے جس طرح اس کا دل دھڑک رہا ہے، جس طرح اس کے لنگز اس کے لیے ایئر فلٹر کر رہے ہیں، جس طرح کڈنی اس کے کام کر رہی ہے، یہ سارا کا سارا اس نے خود کر لیا. تو وہ زبان حال سے ابھی بھی اس کا جسم بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کے اندر ہے، لیکن زبان قال سے وہ اللہ کا منکر ہو گیا ہے. لِأَنَّ الْكَافِرَ يَصِفُ اللَّهُ بِكُلِّ نَقْصٍ، وہ کافر کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کے نقص بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. یقول اتخذ اللہ ولدا، وہ کہتا ہے اللہ کے تو بیٹا ہے. ویقول ان معہ الہا، وہ کہتا ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی موجود ہے. وربما ینکر الخالق اصلا، کچھ ایسے کافر ہیں جو خالق کا بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں. لیکن حالہ و خلقتہ تصرفہ تسبیح للہ عز وجل، لیکن اس اپنے کافر کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے حال سے، اپنی تخلیق سے، اور جو بھی اس کے اوپر تصرف ہے، جو بھی اللہ کا نظام اس کے اوپر ہے، وہ اس سے حال سے بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالی ہر نقص سے بالا تر ہے، وہ اللہ کی پرفیکشن بیان کر رہا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مختلف مقامات کے اوپر اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَظِلَالُهُم بِالْغَدُوِّ وَالْآصَالِ، اللہ کے آگے سر بسجود ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے. وَظِلَالُهُم، اور ان کے سائے بھی، بِالْغَدُوِّ وَالْآصَالِ، جو صبح اور شام میں حرکت کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی قدرت میں ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں چاہے وہ نہ چاہیں.
یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح زبان حال سے. اس لیے یہ زوردار بیان جو تسبیح کا میں نے آپ سے کیا ہے، میں آپ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھوں کہ ابھی بھی بہت کچھ تھا اس کے اندر بیان کرنے کے لیے، لیکن کیونکہ یہ تذکیر القرآن کا سیشن ہے اس لیے میں ابھی اسی پر اکتفا کروں گا. آگے اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو سورہ حدید وغیرہ میں اگر کچھ پوائنٹس رہ گئے تو وہ میں لے کر آؤں گا.